اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ستر مسلمن۔ اب اس حدیث میں استعمال ہونے والے الفاظ جملہ فعلیہ کے حوالے سے، اور پورا کا پورا جملہ فعلیہ آپ الحمدللہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء، فعل، فاعل، مفعول۔ تو سترہ، سین تارا اس کا مادہ ہے، اور سترہ اس نے ستر پوشی کی، اس نے پردہ پوشی کی۔ سترہ مسلمن، اب مسلمن حالت نصب میں استعمال ہوا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اس کے لیے مفعول بن کر آ رہا ہے، اور نکرہ آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ آپ کس طرح کریں گے؟ کسی مسلمان کی۔ تو پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب جملہ شرطیہ پڑھیں گے تو اس وقت یہ پورا جملہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو سترہ اللہ، سترہ پھر فعل، ہو اٹیچ ہو کی ضمیر مفعول کے طور پہ استعمال ہوئی، اور اللہ فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، یعنی سترہ میں جو فاعل ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا تھا اب اسے ہم نے ظاہر آگے دیکھ لیا۔ سترہ اللہ، اللہ اس کی ستر پوشی کرے گا، پردہ پوشی کرے گا، کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یہ چونکہ جملہ شرطی ہے اور شرط کا تعلق آپ کو پتہ ہے مستقبل کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ ماضی کے صیغوں کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے مستقبل میں کیا ہے کہ من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب چھپائے گا، لوگوں کو بتاتا نہیں پھرے گا، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیوب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ فرمائے، تو ہمیں اس دنیا میں مسلمانوں کے عیب جو ہیں وہ چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمارے سامنے کسی مسلمان بھائی کا عیب آ جائے اور ہم اسے دوسروں کو بتاتے پھریں، اور بتاتے پھریں کیا، اس سے بڑھ کر کے ہم ان کے عیوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک روایت ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے، یعنی جو شخص کسی کے عیب ڈھونڈنے میں لگ گیا، لیکن میں نے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے عیب، اگر اللہ اس کام میں مصروف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے عیوب جو ہے وہ چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ فعلیہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جملہ فعلیہ کہتے کسے ہیں؟ جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی بات، جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل، یعنی کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور فاعل دو صورتوں میں جملے میں آ سکتا ہے، یا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ ظاہر ہوگا۔ اگر فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو ہم گردان کی طرف رخ کریں گے، اور جو ہم نے فعل ماضی کی گردان، چونکہ ابھی ہم نے فعل ماضی پڑھا ہے تو فعل ماضی کی گردان کی وہ جو 14 سیغیں ہم نے یاد کی ہیں، اس گردان میں سے کوئی ایک سیغہ ہمارا جو ہے وہ متعلقہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور وہ اس فاعل کے اعتبار سے ہوگا۔ فاعل اگر ظاہر ہو جائے
تو پھر ہم گردان کی طرف رخ تو کریں گے، لیکن گردان میں سے صرف سیغہ نمبر 1 یا سیغہ نمبر 4 یہ اٹھائیں گے، اور 1 کب اٹھائیں گے؟ جب آپ کا فاعل مذکر ہوگا، اور 4 اس وقت اٹھائیں گے جب فاعل آپ کا مؤنث ہوگا۔ اور پھر کچھ صورتیں میں نے آپ کو بتائی تھی جن صورتوں میں آپ سیغہ نمبر 1 یا 4 دونوں میں سے کوئی اٹھا سکتے، ٹھیک؟ وہ بات آپ جو ہے وہ سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیپر پر لکھ کر رکھیں گے تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے، یعنی ہم نے تو موٹے موٹے رولز ہی فالو کرنے ہیں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے، لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو خاص قواعد ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں ایک تیسرا جز بھی آیا تھا جسے ہم نے مفعول کہا تھا، اور مفعول ہم نے اس اسم کو کہا تھا جس پہ فعل واقع ہوتا ہے، یعنی کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان افعال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متعدی افعال کہتے ہیں۔ مفعول اعراب کے اعتبار سے حالت نصب میں ہوتا ہے، اور مفعول بھی فاعل کی طرح 2 صورتوں میں ہی واقع ہو سکتا ہے، یا وہ اسم ظاہر ہوتا ہے یا اسم ضمیر ہوتا ہے۔ جب مفعول آپ کا اسم ضمیر ہوتا ہے تو ضمائر کے جو 2 چارٹس ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ایک حالت رفع والا چارٹ، یعنی ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتننا، انا اور نحنو، اور دوسرا چارٹ تھا ہمارا حالت نصب اور جر والے ضمائر، یعنی اٹیچڈ ضمائر جو تھے، اٹیچڈ ہو، ہما ہم، اٹیچڈ ہا، ہما ہننا، اٹیچڈ کا، کما کم، اٹیچڈ کی، کما کننا، اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا۔ تو جب بھی ہمارا مفعول ضمیر کی صورت میں آئے گا تو ہم یہ دوسرا چارٹ ہے حالت نصب اور جر والا چارٹ، ہم اس چارٹ کو استعمال کریں گے اور اس میں سے متعلقہ ضمیر جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ تو الحمدللہ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے 4 کمبینیشنز آئے تھے فاعل اور مفعول کے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول یا تو دونوں اسم ظاہر ہوں گے، جس کی ایگزامپل ہم نے سامنے رکھی تھی، آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اس وقت۔ ہم نے کہا کہ نصر زید حامدن، تو فاعل اور مفعول دونوں آپ کے اسم ظاہر ہیں۔ پھر دوسرا کمبینیشن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فاعل اور مفعول دونوں ضمیر ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ایگزامپل آپ بنا سکتے ہیں ناصرہ ہو، اس نے اس کی مدد کی۔ اب انگریزی میں بھی ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کریں گے، دیکھیں آپ کو بالکل رولز جو ہیں وہ ایگزیکٹ اس کے مطابق ہی آپ کو ملیں گے، یعنی ناصرہ ہو، ہی ہیلپڈ ہم، تو ہی دیکھیں آپ اسے سبجیکٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ہی ہم نے فاعل رفع کی صورت میں تو ہوا کی ضمیر جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور ہم اس کا آبجیکٹو کیس پروناؤنس کا، تو اس حوالے سے دیکھیں ہم نے اٹیچڈ ہو کی ضمیر کو استعمال کیا۔ پھر ہم نے دیکھا تیسرا کمبینیشن یہ آیا تھا کہ آپ کا مفعول ظاہر ہوگا اور فاعل جو ہے وہ ضمیر ہوگی، یعنی نصرہ حامدن، نصرہ اس نے مدد کی، حامدن حامد کی، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ کا مفعول ظاہر ہے اور فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے۔ اور پھر چوتھا کمبینیشن ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ آپ کا فاعل ظاہر ہوگا اور مفعول جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں آئے گا، اور اس کی بہترین ایگزامپل اس کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں، اور جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں غور کریں گے آپ کے سترہ اللہ، سترہ اس نے پردہ پوشی کی اس کی، سترہ تک اگر رکھیں آگے اس نے پردہ پوشی کی، اس کو میں نے ظاہر کر دیا اللہ حالت رفع میں، تو یہ فاعل ظاہر ہو گیا، تو اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی۔ تو یہ 4 کمبینیشن سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے سبق کو مزید اب آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہاں جی، ترجمہ کریں گے آپ نصر زیدن، کیا ترجمہ ہوگا جی؟ اس نے زید کی مدد کی۔ نصر زیدن و حامدن، اس نے زید اور حامد کی مدد کی، ایسے ہی ہے۔ اس کا انالیسس ذرا سامنے رکھیں، نصرہ فعل و فاعل، فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، زیدن و حامدن،
یہ واو حرف عطف آ گیا، اور واو حرف عطف کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی واو حرف عطف آئے گا اس سے پہلے والا اسم کیا کہلائے گا؟ معطوف علیہ، اور واو کے بعد والا اسم کیا کہلائے گا؟ معطوف. تو زیدن معطوف علیہ، واو حرف عطف، حامدن معطوف. معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ کیا بنتے ہیں؟ مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زید ایک مفعول ہے اور حامد دوسرا مفعول ہے، ایسا چکر نہیں ہے. یہ پوائنٹ اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ اگلی ایگزامپل جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس میں دو مفعولوں والی بات آئے گی. یہاں پر ہم نے واو کے ذریعے دو اسماء کو جوڑ کر ایک ہی مفعول بنا لیا، زید اور حامد. تو نصر زیدن و حامدن، اس نے زید اور حامد کی مدد کی. ٹھیک، کچھ افعال عربی زبان میں ایسے ملیں گے آپ کو جو ایک سے زائد مفعول چاہتے ہیں، جو ایک سے زائد مفعول چاہتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں اس نے زید کو ایک عالم گمان کیا. جملے میں غور کریں، اس نے زید کو ایک عالم گمان کیا. اس میں فعل کیا ہے جی؟ گمان کرنا فعل ہے، جس کو ہم فعل ماضی کی صورت میں گمان کیا جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. فاعل کون ہے جی؟ فاعل کون ہے؟ پوری توجہ سے، اس، یعنی وہ فاعل ہے. اور کس صورت میں ہے؟ ضمیر ظاہر، ضمیر. مفعول کون ہے؟ زید مفعول ہے. یہ ایک عالم کیا ہے؟ یہ اصل میں جو ایک عالم ہے یہ دوسرا مفعول ہے، کیونکہ یہ گمان کرنا فعل ایسا ہے جو ایک مفعول پر بات پوری نہیں کر سکتا. دیکھیں، اس کے بغیر آپ جملے کو ذرا بولیں، اس نے زید کو گمان کیا. اس نے زید کو گمان کیا، تو سوال ابھی پیدا ہوتا ہے کیا گمان کیا؟ اس نے زید کو کیا گمان کیا؟ اب وہ جو کیا ہے وہ ایک عالم کی صورت میں آ رہا ہے، اس نے زید کو ایک عالم گمان کیا. کلیئر ہو گیا؟ تو یہاں پر زید جو ہے یہ مفعول اول، اور ایک عالم جو ہے یہ مفعول ثانی آپ کا بن جائے گا جملہ فعلیہ میں. کلیئر ہو گیا؟ تو اس میں آپ کے سامنے ایک بات یہ آئی کہ یہ جو گمان کرنا یہ ایسا فعل ہے جو ایک مفعول پر بات کو مکمل نہیں کرتا، بلکہ اسے دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اور مفعول چونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے اس لیے ٹرانسلیٹ کرنے سے کوئی مشکل نہیں ہوگا. گمان کرنا کے لیے ہا سین با یہ میٹیریل استعمال ہوتا ہے اور فاعلہ کی ڈائی سے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو آپ بڑی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں حسیبہ. حسیبہ اس نے گمان کیا، فعل فاعل دونوں چیزیں آ گئیں. کس کو گمان کیا؟ زید کو، مفعول نمبر ایک، اور وہ حالت نصب میں آیا زیدن. حسیبہ زیدن، اس نے زید کو گمان کیا. کیا گمان کیا؟ ایک عالم، عالمن. یہ مفعول ہے، مفعول نمبر دو ہے تو وہ بھی حالت نصب میں استعمال ہوگا. تو حسیبہ زیدن عالمن، اس نے زید کو ایک عالم گمان کیا. اب یہ دیکھیں، زیدن عالمن فالو کر رہے ہیں نا، یعنی اب یہ دو مفعول ہیں اس حسیبہ فعل کے، جبکہ اوپر والے جملے میں نصر زیدن و حامدن، وہ آپ زید اور حامد کو ملا کر ایک مفعول بنا رہے تھے واو کے ذریعے سے. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ انشاءاللہ تعالی جو آپ آگے جائیں گے مزید اس میں باتیں آئیں گی. مثلا یہ آپ انگریزی میں دیکھیں استعمال کرتے ہیں، جیسے ٹو گیو آپ کا ایک ورب ہے اور عام طور پہ آپ اس کے لیے دو جو ہے آبجیکٹس استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہی گیو می اے بک. اب ہی گیو می اے بک، اس نے مجھے ایک کتاب دی. اگر آپ کہتے ہیں اس نے ایک کتاب دی تو ابھی بھی سوال باقی رہے گا کس کو؟
اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے دی تو کیا چیز دی بھی؟ سوال باقی رہے گا. تو لہذا یہ دینا ایک ایسا فعل ہے جو دو آبجیکٹس دو مفعول چاہتا ہے. تو یہ فعل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس طرح ہم فعل پڑھ رہے ہیں نا, فعل کی ہمارے سامنے دو اقسام آئی. ایک فعل لازم جس میں مفعول ہوتا ہی نہیں ہے, ایک فعل متعدی جس کا مفعول ہوتا ہے. اب اس فعل متعدی کو ہم مزید آگے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ متعدی افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک سے زائد مفعول ہوتے ہیں. ٹھیک, یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آگے آگے جاتے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ وہ افعال کون کون سے ہیں. اور اس سے بڑھ کر بھی ہے, لیکن وہ ابھی اس وقت ہمارے مطالعے میں نہیں آئے گا, کہ کچھ متعدی افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دو سے بھی زائد مفعول چاہیے ہوتے ہیں, جس کے تین مفعول بھی ہوتے ہیں. لیکن بات اگر پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو چاہے چار ہو چاہے پانچ ہو, ہوتے نہیں ہیں ویسے, لیکن صرف بتا رہا ہوں کہ مفعول چونکہ حالت نصب میں ہوتا ہے تو آپ نے اس مفعول کو جو بھی ہوگا اس کو آپ نے حالت نصب میں رکھنا ہے. تو حسبہ زیدن عالمن, زید کو ایک عالم کو مانا. اسی طرح ایک دو ایگزامپل اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. اب اس جملے میں اصل بات ہے, آپ نے تعین کرنی ہے کہ فعل کیا ہے, فاعل کون سا ہے, مفعول کون سا ہے, ایک ہے کہ دو ہیں. وہ سارے اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو اس میں ہاں جی کیا ہے, فعل کیا ہے جی دانش؟ بنایا آپ کا فعل ہے, اللہ اس میں فاعل ہے, زمین آپ کا مفعول نمبر ایک ہے, اور ایک فرش جو ہے یہ آپ کا دوسرا مفعول. پھر ہو گیا. جب آپ نے تعین کر لیا, اب آپ کے لیے اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. فارمولا طریقہ کار آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہ دانش کیا بنے گی اس کی عربی بنانے کے لیے؟ جعلہ, جیم عین لام میٹیریل استعمال ہوتا ہے. جعلہ فعل لگ گیا ہمارا. پہلے ہم ایسا کیا کریں گے کہ ایک ایک لفظ کو بولا کریں گے. جعلہ فعل آ گیا, اس کے بعد نہیں خلا کا پیدا کرنا ہے نا, تخلیق کرنا, یہ بنانا. ہاں جی, جعلہ فعل, اس کے بعد اللہ فاعل, جعل اللہ الارض, ماشاء اللہ, الارض, اور ایک فرش فراشن. اب ملا کر پڑھیں گے تو وہ تمام چیزیں جو ملا کر کیسے پڑھنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. کہ جعل اللہ الارض فراشن, اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. کیونکہ سوال تھا نا, اللہ نے زمین کو بنایا, کیا بنایا بھائی؟ اگر تو بنایا کو پیدا کرنا کے معنی ملے پھر تو بات کلیئر, اللہ نے زمین کو تخلیق کیا. ٹھیک, تو یہ جعلہ جو ہے یہ خلقہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس طرح بھی استعمال ہوگا. اللہ نے زمین کو بنایا, کیا بنایا؟ ایک فرش بنایا. جی مدثر, اگر میں کہوں کہ اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا, جعل اللہ آسمان کو, السماء ایک چھت, بناءً. ٹھیک ہے, تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں, قرآن مجید کی کنسٹرکشنز ہیں, وہ آپ کے سامنے آئیں گی. جعل اللہ السماء, الگ الگ بولیں, جعل اللہ السماء بناءً, پھر ملا کر بول دیں گے جعل اللہ السماء بناءً. کلیئر جی؟ آپ سے میں نے گھر کو سکول بنا لیا, میں نے گھر کو سکول بنا دیا یا بنا لیا. جی, میں نے بنا دیا. فاعل کی صورت میں ہے جی,
ضمیر کی صورت میں جب فاعل ضمیر کی صورت میں تو ہوتا ہے کیا کرتے ہیں, گردان کی طرف رخ کرتے ہیں, اور گردان سے میں نے, تو سامنے رکھے, جعل تو میں نے بنایا نا, جعل تو میں نے بنایا, کس کو بنایا؟ گھر کو, ٹھیک ہے. البیتا, جعلت البیتا میں نے گھر کو بنایا. کیا بنایا جی؟ اسکول. المدرسہ, جعلت البیت المدرسہ, میں نے گھر کو اسکول بنا دیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ نہیں, ایک نہیں بنایا نا, الف لام کے ساتھ استعمال کیا نا. وہاں پر دیکھیں, یہ میں آپ کو فکرے ایسے دیتا ہوں جس میں آپ کو نکرہ معرفہ کا فرق واضح کر کے دیتا ہوں. یہاں پر دیکھیں کیا تھا, اس نے زید کو ایک عالم گمان کیا, تو میں نے عالم پر الف لام داخل کیا؟ نہیں کیا نا. اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا, میں نے فراش پر الف لام داخل کیا؟ نہیں کیا. پھر جب میں نے کہا کہ میں نے گھر کو اسکول بنا دیا, تو میں نے اب اسکول پر ایک نہیں داخل کیا, تو اس لیے اب آپ اس پہ الف لام داخل کریں. یہ بالکل جو چیزیں بتائی ہیں اس کے مطابق میں آپ کو پریکٹس کرانے کی جو کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک, اس طرح آپ دیکھیں سورۃ النبا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی نعمتیں گنوائی ہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سورج کو کیا بنایا؟ ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا. تو کیا عربی ہوگی اس کی؟ یعنی آپ اس کو ایسے کریں نا, پورا جملہ کر لیں ٹرانسلیشن, پھر وہ آیت دیکھیے گا کہ وہاں پر آیت کیسے استعمال ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک چراغ بنایا. اب جملے میں غور کریں, ہم نے اس کو ایک چراغ بنایا. جی ہم نے بنایا, جعلنا. ہم نے بنایا, ہم نے اس کو بنایا. اس کس کو؟ اس کو کس کو؟ سورج کو. سورج کے لیے کون سی ضمیر لائیں گے؟ ہاں, اٹیچڈ ہاں. سورج مؤنث ہے نا, جعلنا ہاں. ہم نے بنایا اس کو, یعنی اس مؤنث کو, یعنی یہ ہا کی ضمیر جا رہی ہے سورج کی طرف. ہم نے اس کو بنایا, کیا بنایا؟ سراجن, ایک چراغ. تو اب دیکھیں, جعلنا فعل اور فاعل, ہا ضمیر جو ہے وہ مفعول اول, اور سراجن اس کا مفعول ثانی, مفعول نمبر 2. ٹھیک ہے, آگے وہ وہاجن جو ہے وہ اس کی صفت آ رہی ہے. تو ابھی میں نے چونکہ مرکبات کو ایز اے فاعل اور مفعول استعمال نہیں کروایا آپ کو, اس لیے اس ایگزامپل کو میں نے ہٹا دیا. تو جعلناہا سراجن, ہم نے اس کو بنایا ایک چراغ. لیکن جملہ فعلیہ میں ایک سٹیپ ہم آگے چل رہے ہیں مزید. ایک ایگزامپل آپ کے سامنے لکھتا ہوں, اس میں فعل, فاعل, مفعول وغیرہ کا جو ہے تعین آپ نے کرنا ہے. میں کہتا ہوں زید گھر سے باہر نکلا. جی, زید گھر سے باہر نکلا. جی ارسلان, اس میں فعل کیا ہے؟ نکلنا یعنی باہر نکلنا. فاعل کون ہے؟ اس میں مفعول ہے؟ مفعول نہیں ہے اس میں. میں بیٹھا, میں کھڑا ہوا, میں باہر نکلا, میں داخل ہوا, میں ہنسا, میں رویا. یہ سارے آپ کے لازم افعال ہیں, انہیں مفعول کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور متعدی فعل وہ ہوتا ہے جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی فعل کا اثر فاعل کے علاوہ کسی اور پر ہوتا ہے. میں نے مارا زید کو, میں نے مدد کی آپ کی. کلیئر ہوگا نا.
اب یہ دیکھیں یہ باہر نکلنا یہ ایک لازم فعل ہے, اس کے لیے مفعول نہیں آئے گا, تو فعل اور فاعل یعنی زید باہر نکلا, سمپل. اب یہ گھر سے یعنی یہ ایک اور چیز آ گئی جملہ فعلیہ میں. اب ذرا اس گھر سے کنسٹرکشن پہ غور کریں. یہ ہم کر آئے ہیں جملہ اسمیہ میں, جملہ اسمیہ میں کر آئے ہیں, بلکہ جملہ اسمیہ میں جو ہم نے مرکب جاری بنایا تھا حرف جر اور مجرور کے ملانے سے, بس اس سبق کو تازہ کر لیں. گھر سے, کرسی پر, ٹھیک ہے, یہ سارے قلم کے ساتھ, یہ سارے مرکب جاری, یعنی یہ گھر سے آپ کا ایک مرکب جاری ہے. اور جملہ اسمیہ میں بھی مرکب جاری ہم نے استعمال کیا تھا, کس حیثیت سے استعمال کیا تھا ذرا یاد کریں, متعلق بنایا تھا اس کو, یاد ہے نا. علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے, یہ ہم نے ایک جملہ اسمیہ کیا تھا, اس میں کہا تھا علم کی طلب آپ کا مبتدا ہے, فرض ہے, خبر ہے, اور ہر مسلمان پر یہ متعلق ہے, اور متعلق خبر ہم نے کیا تھا, یعنی ہم نے کہا تھا کہ جار مجرور جو ہے جملے میں متعلق بن کر آتے ہیں. آپ کا یہ گھر سے جو ہے یہ متعلق ہے, اور اس کی عربی آپ کو آتی ہے, باقی کی عربی آپ کو پہلے ہی آتی ہے, اس کی اس سے بھی پہلے آتی ہے, تو اب اس جملے کو آپ بڑی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی, زید گھر سے باہر نکلا, باہر نکلا, خرجا, خرجا زیدن, خرج زیدن, یہ ٹھیک ہے. کون نکل رہا ہے باہر؟ فائل, زید فائل ہے. فائل طارق صاحب کس حالت میں آتا ہے؟ حالت رفع میں آتا ہے. زیدن حالت نصب ہے, ٹھیک ہے, تو زیدن نہیں آئے گا بلکہ زیدن آئے گا. خرجا زیدن, زید باہر نکلا گھر سے, من البیت, جی فی البیتی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ گھر میں. زید گھر میں باہر نکلا, بالبیتی. اچھا, عام طور پہ وہ جو ہے نا وہ اس کا مخصوص استعمال ہے, بہرحال کوئی ایسا ہے نہیں استعمال کیا جا سکتا. تو خرج زید من البیتی, زید گھر سے باہر نکلا. اب اس جملے کا انالیسس آپ صاحب, خرجہ فعل, زید فاعل, من جار, البیتی مجرور, جار مجرور مل کے متعلق ہوئے خرجہ فعل کے, فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی ہو. کلیئر؟ وہ مسجد کی طرف گیا, وہ مسجد کی طرف گیا. جی حبیب صاحب, گیا فعل, وہ فاعل, ماشاءاللہ شابش. ہاں مسجد کی طرف, مسجد کی طرف یہ آپ کا متعلق فعل ہوگا. ٹھیک ہو گیا, ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. جانے کے لیے, جانے کے لیے کیا میٹیریل ہے جی؟ زال ہابا, زہابا وہ گیا, مسجد کی طرف, الل مسجد, الا نہیں پڑھا تھا کی طرف کے لیے, ذهب الى المسجد, وہ مسجد کی طرف گیا. کیوں جی, کلیئر ہوا؟ ذهب فعل با فاعل, اب فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے, اور وہ ضمیر جو ہوا کی ضمیر ہے کس طرف لوٹ رہی ہے؟ وہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے. وہ گیا نا, ہم اسے اس کے ساتھ ہی جوڑ رہے ہیں نا, دو جملے بنا کر ہم نے لکھے, اور الل مسجد, مسجد کی طرف. عرفان جملہ
ابراہیم کرسی پر بیٹھا. بیٹھا فعل، ابراہیم فاعل، کرسی پر متعلق، متعلق فعل. دیکھیں تعین آپ نے کر لیا تو اب ٹرانسلیشن کوئی مشکل نہیں ہے. جی کریں، شاباش، ماشاءاللہ. جلسہ، جلسہ ابراہیم، جلسہ ابراہیم، ابراہیم بیٹھا. جی علل، علل کرسی. علا حرف جر ہے، حروف جارہ کیا کرتے ہیں؟ اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. تو علل کرسی، جلسہ ابراہیم علل کرسی. اگر میں کہتا کہ ابراہیم ایک کرسی پر بیٹھا، پھر کیا عربی ہوتی؟ جلسہ ابراہیم علی کرسی. ٹھیک ہے، ابراہیم کسی کرسی پر بیٹھا، ابراہیم ایک کرسی پر بیٹھا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم کرسی پر بیٹھا، ٹھیک ہے. تو وہ کرسی ظاہر بات ہے جو یا تو متکلم کے ذہن میں ہے یا ایک انڈرسٹوڈ ہے کون سی کرسی مراد ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اللہ نے آدم کو کچھ مٹی سے تخلیق کیا. کر لیتے ہیں. سب سے پہلے کیا بتانا ہے؟ فعل. فعل کیا ہے؟ نہیں، خالق کیا فعل نہیں ہے، تخلیق کیا فعل ہے. اللہ فاعل ہے، آدم مفعول ہے. ماشاءاللہ. کچھ مٹی سے متعلق. تو یعنی دیکھیں جو پچھلے میں نے آپ کو جملے دی تھے اس میں تمام افعال جو تھے وہ آپ کے انٹرانسٹیو وربس تھے، یعنی فعل لازم تھے. تو اس میں بھی متعلق کا استعمال آپ نے دیکھ لیا. اب یہ پیدا کرنا، اس کا مفعول آ رہا ہے تو یہ آپ کا ٹرانسٹیو ورب ہے، یعنی متعدی فعل ہے. تو متعدی افعال میں بھی متعلق فعل آئے گا، آ سکتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اللہ نے آدم کو کچھ مٹی سے تخلیق کیا. ماشاءاللہ. پیدا کیا، تخلیق کیا. خلقہ، جی خلق اللہ آدم. ماشاءاللہ. خلق اللہ آدم من طین. انالیسس بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. خلق فعل، اللہ فاعل، آدم مفعول، جارہ، طین مجرور. جار مجرور مل کے متعلق ہو گئے فعل کے، خلق کے. فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ میں لیا ہو گیا. یہ انالیسس ہے، یہ ترکیب ہے. میں نے زید کو چھڑی سے مارا. ہاں جی، مارا اس میں فعل ہے، میں فاعل ہوں اور اس فاعل کو میں نے سے ظاہر کروں. ٹھیک ہے جی. زید کون ہے؟ زید مفعول ہے. چھڑی سے یہ متعلق فعل ہے. جی الحمدللہ تعین ہو گیا تمام اجزاء کا. اب آنے کے لیے بس ضربہ، ضاد رابا فعلا کی ڈائی سے. جی ضربہ، جی ضربانی، ضربانی اس نے مجھے مارا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا میں یعنی تو میں اسے یاد کر لیں آپ، اور آپ ہی سے وہ نہیں مان رہے تھے. یہی مان رہے کہتے ہیں مشکل ہی نہیں ہے، یعنی میں تو پتہ چل رہا ہے کہاں سے ہے، تو آپ نے غلطی کیا. ضرب تو، میں نے مارا. فعل اور فاعل ہو گئے. جی زیدن. اچھا اگر میں زیدن لکھ دوں کیا ہوگا؟ ہاں یہ فکرہ نہیں صحیح بنے گا، یہ فاعل نہیں بنے گا. اس لیے دیکھیں
میں نے آپ کو بتایا جب سیگا نمبر 1 اور 4 کے علاوہ کوئی سیگا آ جائے تو پھر آگے فاعل آتا ہی نہیں ہے، آگے فاعل آتا ہی نہیں ہے. اچھی طرح ذہن میں بات رکھ لیں. تو ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا بالعصا. ماشاءاللہ، بالعصا کھڑی کے ساتھ. ہاں جی، ضربت فعل پلس فاعل، زیدن مفعول، با جارا اور العصا جو ہے وہ مجرور. جار مجرور مل کر کیا ہو گئے؟ متعلق ہو گئے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. مزید آگے جائیں گے تو آپ کو مزید آگے بتاؤں گا کہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ خبریہ بھی ہوتا ہے، اس میں خبر دی جا رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو بہرحال ابھی اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے. جملہ فعلیہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. یہیں پر ختم کرتے ہیں.